کچھ لوگ حسن بصری کے پاس آئے اور کہنے لگے آئے حسن بصری آپ حجاج کو سمجھاتے کیوں نہیں ہیں؟ وہ ہم پر کتنا زیادہ ظلم کرتا ہے، کتنا زیادہ مارتا ہے۔ میرے بھائی اس وقت امام حسن بصری نے جو جواب دیا تھا وہ جواب سن لیجئے میرے بھائیوں، اس جواب کو ریکارڈ کر لیجئے، اگر آپ کے پاس قلم کاغذ ہے لکھ لیجئے، اور اگر یہ بھی ساتھ میں نہیں ہے تو اپنے ذہنوں کے اندر اس کو فیڈ کر لیجئے۔ امام حسن بصری نے کہا تھا آئے حجاج ابن یوسف کی شکایت لے کر کے آنے والوں، آئے حجاج ابن یوسف کو برا بھلا کہنے والوں، سنو ان الحجاج عذاب اللہ، یہ جو حجاج ابن یوسف ہمارے اوپر مسلط کیا گیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ ما جاء الحجاج الا بذنوبنا، حجاج ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے اوپر مسلط کیا گیا ہے۔ معلوم یہ چلا میرے بھائیوں، جب مسلمان بددین ہو جاتے ہیں، جب مسلمان بگڑ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ عذاب کی شکل میں ظالم اور جابر بادشاہوں کے ان کے اوپر مسلط کر دیتا ہے۔ آج اس وقت موجودہ وقت میں مسلمانوں کی جو حالت ہے میرے بھائیوں، اس کے ذمہ دار ہم اور آپ ہیں، ہم اور آپ اس کے ذمہ دار ہیں، کیونکہ آج ہمارے اندر سے دین نکل گیا، آج ہمارے اندر سے اسلام نکل گیا، آج ہمارے اندر سے ایمان نکل گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا، آئے مسلمانوں کبھی غم زدہ نہ ہونا، آئے مسلمانوں کبھی افسردہ نہ ہونا، وَلَا تَحْزَنُوا، کبھی غم نہ کرنا، پریشان نہ ہونا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی سر بلند رہو گے، إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو، اگر تم ایمان والے ہو۔ میرے بھائیو، اللہ نے ہماری سربلندی کا وعدہ فرمایا ہے، لیکن اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے شرط لگا دی ہے، اور وہ شرط یہ ہے جو اللہ نے لگائی ہے ان کنتم مومنین، تم مومن ہو۔ آج ہم ذرا اپنے آپ کا محاسبہ کریں، آج اپنے دلوں میں ٹٹولیں، آج اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کہ آج ہمارے اندر کتنا ایمان ہے۔ میرے بھائیوں، آئے پاکڑ کے لوگوں، آج موجودہ وقت میں مسلمان جو پریشان ہے، کیوں پریشان ہے؟ میں کچھ وجوہات آپ کے سامنے رکھوں گا، اور ان پریشانیوں سے نپٹا کیسے جائے، ان پریشانیوں کا سامنا کیسے کیا جائے، میں ان چیزوں کو بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو آج مسلمان پریشان کیوں ہے؟ نوٹ کر لیجئے، لکھ لیجئے، موبائل میں ریکارڈ کر لیجئے۔ سب سے پہلی وجہ آج مسلمان پریشان کیوں ہے؟ سب سے پہلی وجہ میرے بھائیوں، آج مسلمان نے اپنی زندگی کے مقصد کو بھلا دیا ہے۔ آج ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم دنیا کے اندر آئے کیوں ہیں، آج زندگی کا مقصد ہمیں اور آپ کو نہیں معلوم۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، یہ بتائیے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کون جواب دے گا؟ کون جواب دے گا؟ ہماری الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة
وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال الله تعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمين اسٹیج پر جلوہ افروز بہت ہی معزز موقر علماء اکرام ہرن پور سے اس کے اطراف و اکناف سے تشریف لائے ہوئے معزز حاضرین جلسہ بزرگان قوم و ملت نوجوانان اسلام پردہ نشی پیاری ماؤں اور بہنوں اور پیارے بچوں سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف و توصیف کبریائی اور بڑائی عزت و بزرگی صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جس نے ہم سب کو انسان بنایا ہے اور انسان بنانے کے بعد سب سے بڑا احسان یہ کیا کہ ہم سب کو مسلمان بنایا ہے وہی رب العالمین ہے وہی رب السماوات والارض ہے وہی رب العالمین ہے وہی رحمان ہے وہی رحیم ہے وہی مالک یوم الدین ہے اور وہی علی کل شیء قدیر ہے بعدہ قیامت کی صبح تک لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہوں تمام نبیوں پر تمام رسولوں پر
اور بالخصوص ہمارے اور آپ کے پیارے نبی، محبوب نبی، آخری نبی، امام المرسلین، سید الاولین والآخرین، شفیع المومنین، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ حضرات، 6 مارچ بروز سوموار ہم اور آپ ہرن پور کے اس پروگرام کے اندر شریک ہوئے ہیں۔ مجھے اس پروگرام میں جس موضوع پر خطاب کرنے کا مکلف بنایا گیا ہے وہ موضوع موجودہ وقت کا سلگتا ہوا موضوع ہے، اور وہ موضوع ہے مسلمان پریشان کیوں۔ اس کا جواب آپ قرآن سے تلاش کیجئے، قرآن کیا کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ آئے لوگوں، تمہیں اس خشکی کے اوپر، اس زمین کے اوپر اور تری کے اوپر جو فساد نظر آ رہا ہے، جو خرابی نظر آ رہی ہے، بما کسبت ایدی الناس، یہ انسانوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ آئے مسلمانوں، تم پر جو بھی پریشانیاں آتی ہیں، آئے مسلمانوں، تم پر جو بھی مصیبتیں آتی ہیں، بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، یہ تمہارے گناہوں کا بدلہ ہوتا ہے، یہ تمہارے پاپوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اللہ تعالیٰ تمہاری ہر گناہ پر پکڑ نہیں کرتا ہے، بہت سے گناہ تو اللہ تعالیٰ تمہارے ایسے ہی معاف فرما دیتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، معلوم یہ چلا کہ آج مسلمان پریشان ہے اپنے گناہوں کی وجہ سے۔ آج مسلمان پریشان ہے اپنی کرتوتوں کی وجہ سے۔ میں کون سی خرابیوں کو آج آپ کے سامنے رکھوں؟ یہاں مسلمانوں کا حال دیکھ لو، آج مسلمان ایک دوسرے کو گالی دے رہا ہے، آج مسلمان کی گردن پر چھری چلا رہا ہے، آج مسلمان کو قتل کر رہا ہے۔ جب چاہا جہاں چاہا کسی کی بہن کی عزت کو نیلام کر دیا، کسی کی بیٹی پر تہمت لگا دی۔ آج بوڑھے ماں باپ ترس رہے ہیں کہ میری اولاد مجھ سے 2 لفظ بات کر لے، آج اولاد بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ بڑا بھائی اپنی بہنوں کا حق کھا رہا ہے، جائیداد کھا رہا ہے، کوئی اس کے خلاف آواز اٹھانے والا نہیں۔ آج بڑا بھائی اپنے چھوٹے بھائی کی وراثت کھا رہا ہے، کوئی آج بڑے بھائی کے خلاف بولنے والا نہیں۔ میرے بھائیوں، میں آپ کے سامنے کون سی خرابیوں کا ذکر کروں؟ مجھے بس فارسی کا وہ شعر یاد آ رہا ہے کہ تنے ہما داغ شد پمبا کجا نہم۔ میں کون سی تکلیف آپ کے سامنے بیان کروں، میں کون سے زخم آپ کے سامنے رکھوں؟ میرے بھائیوں، جسم پورا چھلنی ہے اور درد حیرہ ہے، اٹھے تو کہاں سے اٹھے؟ آج دنیا کے اندر سب سے زیادہ ذلیل، سب سے زیادہ پریشان اگر کوئی قوم ہے تو وہ مسلمان ہے۔ ہمارے ملک میں چلے آئے، ہندوستان میں چلے آئے، یہاں ہندوؤں کو، مسلمانوں کو لڑانے کی سازش کی جا رہی ہے، مسلمانوں کو اس ملک سے نکالنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے، مسلمانوں کے عقیدوں کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میرے بھائیوں، اس کا ذمہ دار کوئی اور نہیں ہے، اس کی ذمہ دار ہم اور آپ ہی ہیں۔ اس چائے والے سے کہنا چاہتا ہوں کہ چائے والا چلا جائے،
دو لوگ چائے پلا چکے ہیں، کافی ہے، اب کوئی چائے پلانے کے لیے پنڈال میں نہ آئے۔ میرے بھائیوں یہ جلسہ ہو رہا ہے، جلسہ ہوتا کس کے لیے ہے؟ کہ یہ ایک رسم ہے، آپ چلے آئے پنڈال کے نیچے، میں اٹاوا سے چلا آیا، کوئی بہت دور سے چلا آیا، کوئی بمبئی سے چلا آیا اور 2 گھنٹے بول دیے چلے گئے۔ یہ رسم نہیں ہے میرے بھائیوں، یہ جلسہ ہو رہا ہے، ہم آپ کو کچھ دینے کے لیے آئے ہیں اور یہاں پر آپ کچھ سیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ چائے تو آپ صبح بھی پی سکتے ہیں، کیا مل رہا ہے چائے پی کر کے؟ طاقت آ رہی ہے، یہ ذہن بڑھ رہا ہے میرے بھائیوں۔ 1 گھنٹہ محض بیٹھ جاؤ، اگر 5 گھنٹے یہاں بیٹھ گئے اور کچھ سیکھ نہیں پائے، کچھ سن نہیں پائے، تو میرا کہنا ہے کہ آپ کی یہاں 5 گھنٹے بیٹھنا بیکار ہے۔ آپ کچھ لینے آئے ہیں، یہاں سے لے کر کے جائیں گے۔ آج جو اس وقت ہماری حالت ہے، میں اور کہیں کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہندوستان کے اندر جو مسلمانوں کی حالت ہے اس کی ذمہ دار ہم اور آپ ہیں۔ ہم اور آپ جن کو اپنا دشمن کہتے ہیں میرے بھائیوں، انہوں نے 100 سال تک محنت کی ہے، انہوں نے 100 سال محنت کی ہے۔ مجھے بتائیے مسلمانوں، آپ نے 100 سال تک کیا کیا ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، ہم نے 100 سال سے کچھ نہیں کیا ہے، ہم نے 100 سال کھایا ہے۔ جو ہمارے دشمن ہیں وہ ان کے اسکول چلتے ہیں، کالج چلتے ہیں، ہاسپٹل چلتے ہیں۔ مجھے بتائیے مسلمانوں کے کتنے کالج چلتے ہیں، کتنے ہاسپٹل چلتے ہیں؟ ان کی یہاں سورج نکلنے سے پہلے اٹھنا پڑتا ہے، دوڑ لگانا پڑتی ہے۔ مجھے بتائیے کتنے مسلمان ہیں جو آج فجر کی نماز میں حاضر ہوتے ہیں؟ حجاج ابن یوسف اپنے وقت کا بہت بڑا ظالم بادشاہ تھا۔ کچھ لوگ حسن بصری کے پاس آئے اور کہنے لگے، آئے حسن بصری، آپ حجاج کو سمجھاتے کیوں نہیں ہیں؟ وہ ہم پر کتنا زیادہ ظلم کرتا ہے، کتنا زیادہ مارتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس وقت امام حسن بصری نے جو جواب دیا تھا وہ جواب سن لیجئے میرے بھائیوں، اس جواب کو ریکارڈ کر لیجئے۔ اگر آپ کے پاس قلم کاغذ ہے لکھ لیجئے، اور اگر یہ بھی ساتھ میں نہیں ہے تو اپنے ذہنوں کے اندر اس کو فیڈ کر لیجئے۔ امام حسن بصری نے کہا تھا، آئے حجاج ابن یوسف کی شکایت لے کر کے آنے والوں، آئے حجاج ابن یوسف کو برا بھلا کہنے والوں، سنو، ان الحجاج عذاب اللہ، یہ جو حجاج ابن یوسف ہمارے اوپر مسلط کیا گیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ ما جاء الحجاج الا بذنوبنا، حجاج ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے اوپر مسلط کیا گیا ہے۔ معلوم یہ چلا میرے بھائیوں، جب مسلمان بد دین ہو جاتے ہیں، جب مسلمان بگڑ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ عذاب کی شکل میں ظالم اور جابر بادشاہوں کے ان کے اوپر مسلط کر دیتا ہے۔ آج اس وقت موجودہ وقت میں مسلمانوں کی جو حالت ہے میرے بھائیوں، اس کے ذمہ دار ہم اور آپ ہیں، ہم اور آپ اس کے ذمہ دار ہیں، کیونکہ آج ہمارے اندر سے دین نکل گیا، آج ہمارے اندر سے اسلام نکل گیا، آج ہمارے اندر سے ایمان نکل گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا، آئے مسلمانوں کبھی غم زدہ نہ ہونا، آئے مسلمانوں کبھی افسردہ نہ ہونا، وَلَا تَحْزَنُوا، کبھی غم نہ کرنا، پریشان نہ ہونا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی سر بلند رہو گے، إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو، اگر تم ایمان والے ہو۔ میرے بھائیو، اللہ نے ہماری سربلندی کا وعدہ فرمایا ہے، لیکن اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے شرط لگا دی ہے، اور وہ شرط یہ ہے جو اللہ نے لگائی ہے، ان کنتم مومنین، تم مومن ہو۔ آج ہم ذرا اپنے آپ کا محاسبہ کریں، آج اپنے دلوں میں ٹٹولیں، آج اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کہ آج ہمارے اندر کتنا ایمان ہے۔ میرے بھائیوں، آئے پاکڑ کے لوگوں، آج موجودہ وقت میں مسلمان جو پریشان ہیں، کیوں پریشان ہے؟ میں کچھ وجوہات آپ کے سامنے رکھوں گا، اور ان پریشانیوں سے نپٹا کیسے جائے، ان پریشانیوں کا سامنا کیسے کیا جائے، میں ان چیزوں کو بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو آج مسلمان پریشان کیوں ہے؟ نوٹ کر لیجئے، لکھ لیجئے، موبائل میں ریکارڈ کر لیجئے۔ سب سے
پہلی وجہ آج مسلمان پریشان کیوں ہے؟ سب سے پہلی وجہ میرے بھائیوں، آج مسلمان نے اپنی زندگی کے مقصد کو بھلا دیا ہے۔ آج ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم دنیا کے اندر آئے کیوں ہیں۔ آج زندگی کا مقصد ہمیں اور آپ کو نہیں معلوم۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، یہ بتائیے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کون جواب دے گا؟ کون جواب دے گا؟ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں دنیا کے اندر کیوں بھیجا ہے؟ کیونکہ ہم اللہ کی کیا کریں؟ عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسانوں کو، جناتوں کو، مانو کو، دانو کو اس لیے پیدا فرمایا تاکہ وہ میری عبادت کرے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دنیا کے اندر، جناتوں کو دنیا کے اندر اس لیے بھیجا ہے تاکہ صرف اللہ کی عبادت کی جائے۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، ایک آدمی ٹرین میں سفر کر رہا ہے، یہاں سے پاکڑ سے چلا بھاگلپور گیا، بھاگلپور سے لوٹ کر کے پاکڑ آ گیا، پاکڑ کی ٹرین میں پھر چلا بھاگلپور چلا گیا۔ وہ سفر کر رہا ہے لیکن اس کے سفر کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے، اس کے سفر کرنے کا کوئی ٹارگٹ نہیں ہے۔ مجھے بتائیے آپ ایسے شخص کو کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ پاگل کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ پاگل۔ وہ سفر تو کر رہا ہے لیکن اس کا مقصد کیا ہے سفر کرنے کا؟ وہ اس کو نہیں جانتا، بس سفر کر رہا ہے۔ ایسا آدمی پاگل ہے میرے بھائیوں۔ ہم اور آپ دنیا کے اندر آئے، جی رہے ہیں، اپنا جو مقصد زندگی ہے وہ ہمیں اور آپ کو نہیں پتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کی جائے۔ تو آج مسلمان پریشان کیوں ہے؟ اس کی سب سے پہلی وجہ یہ ہے آج مسلمان عبادت کے معاملے میں بہت پیچھے ہے۔ دوسری وجہ آج مسلمان دنیا کے اندر پریشان کیوں ہے؟ دوسری وجہ میرے پیارے بھائیوں، آج عمل کے میدان میں مسلمان بہت پیچھے ہے۔ ان سے بڑی بڑی باتیں کروا لو، ہائرنپور کے چوک پہ بیٹھیں گے، چائے کی دکان پر بیٹھیں گے، ان سے باتیں کروا لو، سعودی کا بادشاہ یہ کر رہا ہے، ترکی کا راشٹرپتی ایسا ہے، سعودی کا بادشاہ ایسا ہے، امریکہ کا صدر ایسا ہے، ان سے بڑی بڑی باتیں کروا لو، لیکن جب انہیں مسجد میں آنے کے لیے کہو تب یہ مسجد میں آنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ اب یہ NRC کا موقع آ جائے، یہ چلاتے بہت زیادہ ہے، چیختے بہت زیادہ ہے، روڈوں پہ نکل کے نعرے تکبیر کہیں گے، اللہ اکبر کی صدائیں آسمان میں بلند کریں گے، لیکن جب مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، تب یہ مسجد میں جا کر اللہ اکبر کہنے کے لیے تیار نہیں۔ میرے بھائیوں، آج عمل کے میدان میں مسلمان بہت پیچھے ہے۔ ہم دنیا کے اندر پریشان کیوں ہیں؟ یہ دوسری وجہ ہے۔ آج عمل ہمارے اور آپ کی یہاں نہیں ہے۔ ہمیں تقریریں سننے کا بڑا شوق ہے، جلسے کروا لو، بازار لگوا لو، مارکیٹ لگوا لو، بڑے سج دج کے سور کے آئیں گے۔ عادل صاحب اٹاوا سے آ رہے ہیں، ابوالکلام صاحب گریڈی سے آ رہے ہیں، منور صاحب آسام سے آ رہے ہیں، چلے ان کو سنیں گے، ٹھیک ہے، آپ کا آنا مبارک ہو، یہ آپ کی دلچسپی، یہ آپ کی محبت، لیکن جب فجر کی نماز میں پہنچو تو جو مجمع اس جلسے کے اندر ٹھاٹے مارتا مجمع موجود تھا وہ فجر کی نماز میں آپ کو نہیں ملے گا۔ 5 لوگ، 6 لوگ، 7، 8، 10، 12 بوڑھے آپ کو مسجد میں مل جائیں گے، یہ نوجوان طبقہ آپ کو نہیں ملے گا۔ میرے بھائیوں، کیا ہو جاتا ہے؟ کیا ہو جاتا ہے؟ جلسے کے اندر اتنی بھیڑ ہوتی ہے لیکن مسجد کے اندر اتنی بھیڑ نظر نہیں آتی ہے۔ آج عمل کے میدان میں ہم اور آپ بہت پیچھے ہیں، عمل نہیں ہے آج ہمارے یہاں۔ قرآن مجید کے اندر ایک سورت ہے اور اس سورت کا نام ہے سورۃ العصر۔ کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ بولو، جب تک بولو گے نہیں آگے نہیں بڑھوں گا۔ کیا نام ہے؟ سورۃ العصر۔ کہ یہاں والے کچھ چنگم کھا رہے ہیں کیا؟ تو بولیے نا بھائی، کیا نام ہے؟ سورۃ العصر۔
امام شافعی سورت کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر پورا قرآن نازل نہ ہوتا اور یہ صرف سورہ عصر ہی نازل ہو گئی ہوتی تو یہ بھی انسانوں کی ہدایت کے لیے کافی تھی. کیا ہے سورہ عصر کے اندر؟ قرآن اٹھا دیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والعصر، قسم زمانے کی، قسم وقت کی، قسم عصر کی، ان الانسان لفی خسر، جتنے بھی انسان ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، سارے کے سارے خسارے کے اندر، بربادی کے اندر، گھاٹے کے اندر ہیں. امیر بھی خسارے کے اندر ہے، غریب بھی خسارے کے اندر ہے، کالا بھی خسارے کے اندر، گورا بھی خسارے کے اندر. محنت مزدوری کر کے خون پسینہ بہا کر 2 وقت کی روٹی کھانے والا بھی خسارے کے اندر ہے. بڑی بڑی فیکٹریوں کا، بڑے بڑے کاروباروں کا مالک بھی خسارے کے اندر، ایک ہندو بھی خسارے کے اندر، ایک مسلمان بھی خسارے کے اندر، ایک عیسائی بھی خسارے کے اندر، یہودی بھی خسارے کے اندر، سارے لوگ خسارے کے اندر. الا الذین آمنوا، مگر ہاں وہ خسارے کے اندر نہیں ہے جو ایمان لے کر کے آ جائے. ایمان لے آئے کس پر؟ اللہ پر ایمان لے آئے، اللہ کے رسولوں پر ایمان لے آئے، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لے آئے، اللہ کی کتابوں پر ایمان لے آئے، اور اللہ نے جو کتابیں نازل کی اس پر ایمان لے آئے، تقدیر کے اچھے برے پر ایمان لے آئے، آخرت کے دن پر ایمان لے کر کے آ جائے. یہ روح خسارے کے اندر نہیں ہے جو ایمان لے کر کے آ جائے. اللہ نے ایمان کے فوراً بعد فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور ایمان لانے کے بعد، اسلام لانے کے بعد صرف اتنا ہی کافی نہیں ہے کہ آپ نے کلمہ پڑھ لیا ہے، آپ نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا ہے، آپ بہت پکے مسلمان ہو گئے ہیں، آپ بہت پکے اہل حدیث ہو گئے ہیں. نہیں نہیں، اللہ نے ایمان کے بعد فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان لانے کے بعد آپ کو نیک عمل بھی کرنا ہے، آپ کو نمازوں کی پابندی بھی کرنا ہے. رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، آپ کو رمضان کے روزے بھی رکھنا ہے. اللہ نے اگر آپ کو مال و دولت سے نوازا ہے، آپ کے مال پر اگر سال گزر گیا ہے، اس مال میں زکوٰۃ دینا ہے، کیش میں زکوٰۃ، سونے میں زکوٰۃ، چاندی میں زکوٰۃ، جانوروں میں زکوٰۃ، کھیتی باڑی میں زکوٰۃ. اگر اللہ نے آپ کو اور نوازا ہے، حج اگر آپ کے اوپر فرض ہو گیا ہے، آپ کو حج بھی کرنا ہے، آپ کو اپنے ماں باپ کی خدمت بھی کرنا ہے، آپ کو اپنے پڑوسیوں کا خیال بھی رکھنا ہے، آپ کو اپنے سماج کا خیال بھی رکھنا ہے، آپ کو صدقہ و خیرات بھی کرنا ہے، آپ کو قوم کی ترقی کا ذریعہ بھی بننا ہے. وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان لانے کے بعد، اسلام لانے کے بعد نیک عمل بھی کرنا ہے. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور صرف نیک عمل نہیں، حق جب آپ کے پاس پہنچ گیا ہے تو حق بات کی وصیت بھی کرنا ہے، لوگوں تک حق بات پہنچانا ہے. جب آپ دین جان گئے، اللہ نے آپ کو مسلمان بنایا ہے، آپ کو دین کا علم آ گیا ہے، تو یہ صرف آپ تک محدود نہ رہے، لوگوں کو بھی دین کے بارے میں بتاؤ، لوگوں کو بھی اسلام کے بارے میں بتاؤ. جلسوں کے ذریعے، موبائل کے ذریعے، پروگرام کے ذریعے، مسجدوں کے خطبوں کے ذریعے لوگ وتواصوا بالحق، لوگوں کو دین پہنچاؤ، حق پہنچاؤ. اور خبردار خبردار، جب آپ لوگوں تک دین پہنچائیں گے، آپ کو مار بھی کھانا پڑے گی، آپ کو پتھر بھی کھانا پڑیں گے، آپ کو گالیاں بھی برداشت کرنا پڑے گی. اسی لیے اللہ نے جو چوتھی بات فرمائی وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، آپ کو صبر بھی کرنا ہوگا، آپ کو صبر سے بھی کام لینا پڑے گا. تو میں سورت کے اندر جو ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں، جو بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ آدمی عمل کا پابند بنا. ہم میں اور آپ میں کتنے لوگ ہیں آج عمل کے پابند ہیں؟ نماز، اللہ کے نبی فرماتے ہیں بین العبد والکفر والشرک ترک الصلاۃ، ایک مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے. آج مجھے بتائیے ہم میں اور آپ میں کتنے نمازی ہیں؟ ابھی جمعہ آنے دو، میں نے آپ کی مسجد میں نماز پڑھی ہے، اس مسجد کے اندر ہرن پور کے لوگ بھی موجود تھے، باہر کے لوگ موجود تھے، محض 2 صفیں ہوئی ہیں. جمعہ آنے دو، پوری مسجد بھر جائے گی، اور جمعہ چلا جاتا ہے تو پھر مسجد خالی ہو جاتی. بھئی یہ لوگ آتے کہاں سے؟
جمعے میں جو لوگ آتے ہیں وہ کہاں سے آتے ہیں؟ زمین سے نکل آتے ہیں، آسمان سے اتر آتے ہیں۔ کوئی ایسا جہاز ہے کہ جمعے کے بعد ان کو لے جاتا ہے اور جمعے سے پہلے یہ ہرن پور کے اندر لینڈ ہو کر سارے نمازیوں کو مسجد میں چھوڑ دیتا ہے؟ یہ کون سا ایسا جہاز ہے بھائی؟